بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ والے میزائل جو اب جا کے اسرائیل گر رہے ہیں، یہ اس وقت کہاں تھے جب دمشق کی ایمبیسی پر حملہ ہوا اور آپ نے کہا ہم بدلہ لیں گے، اور آپ نے 400 میزائل چلائے تھے جو گاجریں اور کھیرے ثابت ہوئے. یہ والے میزائل جو کہا جا رہا ہے کہ اب 80% جا کر اپنے اہداف پر گرے ہیں. Where were these missiles when you claimed that you took the revenge of Raisani؟ وہ جو تمہارا صدر مارا تھا. 2 سال سے بچے ذبح ہو رہے ہیں، 600 دن سے زیادہ ہو گئے، روزانہ کئی پروازیں اڑتی ہیں. تم ساری زندگی ہمیں القدس القدس، جمعۃ الوداع، یوم القدس، امام خمینی اور القدس کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے تم. یہ 600 دنوں میں، 600 دنوں کے ہزاروں گھنٹوں میں یہ میزائل تمہارے پاس نہیں تھی. یہ نکال کر تم نے آج تم پر پڑی ہے تو نکل آئے نا میزائل. ہم ایران کے حامی ہیں، ہم ایران پر حملے کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں. ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں محبت ہے ایران سے، لیکن ہم نفرت کرتے ہیں ایران کے اس نام نہاد شکتی ملا ازم سے جو شام میں گھسے تو 15 لاکھ مسلمانوں کو تحقیق کر دیتا ہے. اسرائیل کے راستے میں جو ملک رکاوٹ ہو سکتے تھے، جہاں کے مسلمان رکاوٹ ہو سکتے تھے، وہ سارے کے سارے مسلمان ملک تاراج کیے، کمزور کیے. وہ لبنان ہو، وہ شام ہو، وہ عراق ہو، وہ صدام حسین ہو، وہ یمن ہو، تم جہاں جہاں ہو. بشار الاسد شام میں نصیری علوی کیا کیا؟ 15 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام. اب جب میزائل آ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے نا کہ کس کے میزائل بالکل ٹارگٹ پہ پہنچتے ہیں. وہ جو خامنائی کا مشیر خاص مارا گیا، وہ پوری بلڈنگ اپنی جگہ کھڑی ہے. جسٹ اے فلیٹ جس میں وہ رہتا تھا وہ ڈیمیج ہوا ہے. دا سیم تھنگ یو ڈڈ. سبق سیکھنے چاہیے تھا، لیکن تمہارے صحابہ کی گستاخی کے عقیدے کی نحوست اور تمہاری بد فطرتی، تمہیں سیکھ کے نفرت ہے ہمیں اس شٹی ملا ازم سے جو جس ملک میں بستا قتل عام کرتا. پاکستان میں علماء کا قتل عام، کس کا قتل عام؟ یہاں نمازیوں کا، یہاں دینداروں کا، یہاں داڑھی والوں کا، یہاں ہر اس شخص کا جو دفاع صحابہ کی بات کرے، جو پاکستان کی بات کرے، اس کا قتل عام کرنے والے تم. وہ ایرانی انڈین ایجنٹوں کو پناہ دینے والے، کلبوشن کو بھیجنے والے، پورا راک اور نیٹ ورک چلانے والے تم لوگ جہاں گئے ہو. یہ تمہارا مذہب گولی اور گالی، بس 2 مذہب ہیں. جو بات کرے اس کو گولی مار دو، اور جو تاریخی شخصیت ہو اس کو اٹھا کے گالی دے دو. گولی گالی، گولو گالی، دہشت گردی، قتل و غارت، تباہی بربادی، یہ تمہارا اس وقت ایرانی عوام تم سے کر رہے ہیں. ایرانی عوام تم سے جان چھڑانا چاہتی ہے، اور یہ وہ موقع ہے کہ ایرانی عوام اٹھ کے کھڑی ہو اور یہ سارے کا سارے گولی اور گالی کی جو سرکار ہے اس شٹیزم کا صفایا کرے، جان چھڑائے. اگر اسرائیل یہ کام کر دے، وہ کہتا ہے کہ نولی بعض الظالمین بعض. اور ہمیں اب بھی کوئی بھروسہ نہیں. ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دم بیچ میں سے اٹھ کر پتہ لگا جی ایران نے ایٹمی دھماکہ کر دیا اور یورینیم افزودہ کیا ہوا تھا. ایران از ایمرجنگ فرام دا ڈسٹرکٹیو کائنڈ آف سچویشن. ایک تباہ کن صورتحال سے یوں کر کے اٹھ رہا ہے ایران اوپر. بہرحال اس پورے ایپیسوڈ کے بعد پوری دنیا میں جو وہابی مسلمان ہیں، اہل حدیث، دیوبندی یا خارجی ٹائپ لوگ، ناسبی ٹائپ، جنہوں نے کئی دہائیوں سے یہ پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ جی ایران اور امریکہ اندر سے ایک ہیں، اسرائیل اور ایران آپس میں ایک ہیں، یہ نورا کشتی ہو رہی ہے. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ اگر اسرائیل کے خلاف کوئی ملک کھڑا ہوا ہے فلسطینیوں کے حق میں، سب سے توانا آواز تو ایران کی ہے. یہ کہتے تھے نہیں، یہ نورا کشتی کر رہے ہیں، ورنہ اسرائیل ان کے اوپر حملہ نہ کرتا. تو اب آپ کی تسلی ہو گئی ہے بھائی. اور دیکھیں کتنی تنگ نظری ہے. کوئی آپ کو بڑے علماء کی کوئی کانفرنس نظر آئی؟ کسی گلے پھاڑنے والے کا کوئی بیان ایران کے حق میں شد و مت کے ساتھ نظر آیا؟ بالکل نہیں. اندر سے خوش ہوئے میں کہ جی وہ شیعہ ہیں. وہ تو بھائی فلسطین کے اندر بھی 40% سے زیادہ شیعہ ہیں، عراق کے اندر بھی 60% سے زیادہ شیعہ ہیں. کافر جب آپ کو مارتا ہے وہ سنی اور شیعہ کے فرق کے ساتھ تو نہیں مارتا، وہ تو مسلمان سمجھ کے مارتا ہے. تو ان خوابوں کی دنیا سے بھی باہر نکلیں، اور جن لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا نا اور لانتیں کمائی تھی جھوٹ بول کے، اب پبلکلی معافی مانگیں. اب ایٹ لیسٹ مانگ لیں. ہاں، جو ہمارے پولیٹیکل فگرز ہیں جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے ڈٹ کے ایران کی سپورٹ کی ہے، وہ ہمیشہ کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک پولیٹیکل فیس ہیں، لیکن جو مذہبی قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے گراس روٹ لیول کے اوپر لوگوں کا ذہن بنانا ہوتا ہے، ان کے بیانات اس طریقے سے شد و مت کے ساتھ نہیں آئے، بلکہ زیادہ تر کے تو آئے ہی نہیں سرے سے. حالانکہ یہ موقع ہے کہ اس وقت اگر وہ امت کی بات کر رہے ہیں تو ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور ایران کے ساتھ کھڑا ہونا مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یہ کسی ایک ملک کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں ہے. پاکستان کو ماضی میں ایران سے کافی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں. ہمارے بلوچستان میں جو BLA کرتی رہی، اس کے علاوہ بھی جو مختلف دھماکے ہوئے، کلبوشن یادیو جو پکڑا گیا،
انڈین ایجنٹ، وہ بھی ایرانی پاسپورٹ کے اوپر ہی انٹر ہوا تھا. ہم نہیں کہتے کہ ایران کی حکومت اس میں انوالو تھی، لیکن بہرحال یہ ساری ایکٹیویٹی پرفارم تو ہوئی ہے، یہاں پہ تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں. لیکن پھر بھی اس وقت ایران کے اوپر مشکل وقت ہے، پاکستان اس لیے اس کی حمایت میں کھڑا ہوا ہے. ایران کی ایک خوبی ہے، اگرچہ ان کی دوستی انڈیا سے پاکستان کی نسبت زیادہ ہے، لیکن کشمیر کاز میں ہمیشہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے ہر موقع کے اوپر. بلکہ جو اس وقت مفتی اعظم ہیں ایران کے، خامنائی صاحب، ان کی تو کئی ایک ویڈیوز ہیں کشمیریوں کے حق میں. جب کبھی کشمیر ڈے آتا ہے تو وہ بیان ایشو کرتے ہیں. انہوں نے انڈیا کے ساتھ اپنی دوستی والا معاملہ رکھا ہوا ہے اپنی جگہ، لیکن کشمیر کاز میں وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے اور پاکستان اس کی قدر کرتا ہے. اسی وجہ سے پاکستان مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیتا ہے. ابھی جو انڈیا نے ڈرامہ بازی کی اور ایک جنگ ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح دی الحمدللہ، اس میں بھی ایران نے اوپنلی تو اس طریقے سے پاکستان کی سپورٹ نہیں کی جس طرح کرنے کا حق تھا، جس طرح ترکیے نے کی یا آذربائیجان نے کی، لیکن مورل سپورٹ ان کی پاکستان کے ساتھ تھی، انڈیا کے ساتھ نہیں تھی. کیونکہ انڈیا نے ان میں اتنے عرصے سے لابنگ کر کے، انویسٹمنٹ کر کے، چاہ بہار جو ان کی بندرگاہ ہے اس کو ڈیولپ کیا ہے گوادر کے مقابلے پہ. تو انڈیا کے صنعت بھی ہیں ایران کے اوپر، وہ ٹھیک ہے اپنے معاملات کو لے کے چلیں. میں تو چاہتا ہوں پاکستان بھی انڈیا کے ساتھ تجارت کرے، لیکن بدماشی کسی کی قبول کرتے ہوئے نہیں، امن کے ساتھ رہیں. ہمارا تو شروع سے ہی موقف ہے، پاکستان کی ڈکلیئر پالیسی ہے کہ جنگ کرو گے تو پھر ہم جواب دیں گے، اور اگر امن کے ساتھ رہنا چاہو گے تو تجارت بھی کریں گے. ایسا ہی ہونا چاہیے. انڈیا نے بھی جنگوں سے کچھ حاصل نہیں کیا اور پاکستان نے بھی کچھ حاصل نہیں کیا. دونوں طرف کے عوام جو ہیں وہ ان کی غربت آپ کے سامنے، سیدھی سی بات ہے. اس لیے جنگوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا. اسلام بھی اگر جنگ کی بات کرتا ہے تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ اپنے دفاع کے لیے یا ظلم کے خاتمے کے لیے. اس ٹاپک کے اوپر میں آلریڈی کافی دفعہ ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں، آج ٹاپک نہیں ہے. آج چونکہ میں ایران کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا. پھر وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل نورا کشتی کر رہے ہیں، اصل میں ایران انہی کا ایجنٹ ہے، ان کے بارے میں کوئی نہیں بول رہا. کیوں؟ وہ وہابی ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث. ان کے خلاف بولنے سے ان کو لانتیں پڑیں گی، پھر یہ اپنے ان وہابیوں کے مدرسوں میں جا کے درس نہیں دے سکتے. اگر یہ مجھ سے مزاج ہوں تو ان کے بارے میں بھی بولیں نا. ان میں سے ایک وہ ہے جو پچھلے دنوں قادیانیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوا، نام لیے بغیر، چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کا دفاع کر کے. اس نے تو باقاعدہ ویڈیو میں آگے کہا ہے کہ یہ نورا کشتی ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں، لیکن اس کے خلاف کسی موٹیویشنل سپیکر کا کلپ نہیں آئے گا اس کی تصویر لگا کے، اور اس کا محرک بھی کوئی طے نہیں کرے گا. اور اگر میرے زور لگانے پہ کسی نے کوئی ویڈیو ریکارڈ بھی کروائی نا تو وہ ایسے طریقے سے ریکارڈ کروائے گا کہ ان سے دوستی بھی نہ ٹوٹے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو سائل بھائی ہیں ان کے ساتھ آن لائن پوڈ کاسٹ کی ایک مولویوں کے فرنٹ مین نے. جب سائل بھائی میرے بارے میں بول رہے تھے تو وہ کتنا انجوائے کر رہا تھا. جیسے ہی مفتی طارق مسعود صاحب کا نام لیا اس کا فیوز ہی اڑ گیا، وہ روکنا شروع ہو گیا. اب آپ کو پتا چل گیا ان کے سب کے چہروں کے نقاب اتر رہے ہیں. یہ چونکہ دین کے میدان میں تو فیل ہو چکے ہیں. انہیں پتا ہے کہ انجینئر صاحب نے جو توحید بیان کی ہے وہ کبھی کسی اہل حدیث نے بھی بیان نہیں کی. انجینئر صاحب نے جو اہل بیت کا دفاع کیا ہے وہ کبھی کسی شیعہ نے بھی نہیں کیا. انجینئر صاحب نے جو سنت کی اہمیت کے اوپر خلفائے راشدین کا مقدمہ لڑا ہے وہ کبھی کسی دیوبندی بریلوی نے بھی نہیں لڑا. اور انجینئر صاحب نے جو بخاری مسلم کا تعارف امت کو کروایا وہ کسی اہل حدیث نے بھی نہیں کروایا. تو اس میدان میں تو ہو گئے ہیں فیل. اب یہ اس طرح کی چیزوں میں اپنا لقمہ ڈال کے نا تو مجھے ڈی فیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا بھائی. ہماری دعوت حق گلی گلی، مسجد مسجد، کریا کریا پہنچ چکی ہے. لوگ میرے کریکٹر سے بھی واقف ہیں، پورا ٹریک ریکارڈ ان کے سامنے ہے، اور انہیں پتا ہے کہ حق بات انجینئر صاحب اپنے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں. ہمارا ایک رجز تمہارے سارے فرقوں کو بہا کے لے گیا. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو پھر یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹتے ہیں. انجینئر صاحب نے یہ کہہ دیا جی، انجینئر صاحب پوری زندگی حسین کی باتیں کر رہے تھے، اب یزید کے ساتھ جا کے مل گئے.
کبھی یہ کسی پولیٹیشین کو حسین بنا دیتے ہیں، کبھی کسی مذہبی پیشوا کو حسین بنا دیتے ہیں. آج کل ان کو نیا نیا شوق چڑھا ہے ایران کے ساتھ محبت کرنے کا. کن کو؟ جو ایران کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. ان کو کہیں کہ ایران کے جتنے یہ پرانے بزرگ ہیں نا، امام خمینی سے لے کر ابھی تک، ان سب کو کہیں رحمہ اللہ. میں مانتا ہوں. رضی اللہ عنہ بھی کہیں. علماء دیوبند نے المحند میں اپنے 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہ کہا ہے، تو تم امام خمینی کو کون رضی اللہ عنہ؟ میجورٹی تو شہید کا لفظ بھی نہیں بولیں گے، چند ایک بول دیتے ہیں، وہ بھی تقیہ کرتے ہوئے. ان کی بوتھیاں بتا رہی ہوتی ہیں کہ مشکل سے نکال رہے ہیں. ابراہیم رئیسی صاحب شہید ہوئے، ایران کے جو پریزیڈنٹ تھے. آپ جتنے یوٹیوبرز کو دیکھیں تو وہ کہیں گے جاں بحق ہو گئے. میں تو یہ چیزیں نوٹ کر رہا ہوں. آپ داڑیوں والے ذرا دیکھیں، دیوبندی وابی ٹائپ، کوئی بھی شہید کا لفظ نہیں بولے گا، جاں بحق ہو گئے. کوئی ایک آدھ شاید مل جائے آپ کو، وہ بھی ایک ایکٹنگ کرتے ہوئے مسکین سی شکل بنا کے بول دے، ادروائز ان کا دل نہیں کرتا. چلو آپ بولو. ابھی سعد رضوی صاحب کا بھی کل بیان آیا ہے، بس ڈھکے چھپے الفاظ میں پڑوسی ملک کو دے دیں، پڑوسی ملک کو. اینڈ پہ جا کے ایران کا نام بھی لیا، وہ بھی عجیب طریقے سے، نام بھی نہیں لیتے. ان کے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے، ان کے فوج شدگان کو شہید بھی نہیں بولتے. ہمارے استاد اور بزرگ طارق جمیل صاحب جو آج کل زیر عتاب ہیں رائے بینڈ والوں کے، آپ ان کی آڈیوز دیکھیں. اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا احمد رضا خان مرحوم رحمت اللہ علیہ نہیں بولیں گے. ہو سکتا ہے بول دیں آج کل جو صورتحال ہے، لیکن نہیں. تو یہ چیزیں عام بندے نہیں جج کر سکتے. یہ ہماری عقابی نظریں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، یہ کیا چلاکی کر رہے ہیں. ممی ڈیڈی لوگوں کو بیچاروں کو کیا پتا. ہم نے لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ کیا ہے کہ مولویوں کی ساری جو خباستیں ہیں وہ عام بندے کو میں نے سمجھا دی ہے اللہ کے فضل سے. یہ خباستیں ڈاکٹر اسرار صاحب کو نہیں سمجھتی، احمد دیدار صاحب کو نہیں سمجھتی، مولانا مودودی کو نہیں پتا تھی، کیونکہ اس سسٹم کے آؤٹ پٹ نہیں تھے نا. وہ میں تے رہی مولوی چا میں دائی ہیں نہ دی. ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے کو کیا پتا کہ مولوی کتنی خبیث چیز ہوتا ہے، یہ کہاں کا منافقت کرتا ہے. وہ بیچارہ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا سیدھا سادہ مسلمان ہے، اسلام کی خدمت کر رہا ہے. اس لیے آپ دیکھیں دبکے ہیں تو مڑ سے آگے دبکے ہیں، کیسے ڈرے ہوئے، کہتے ہیں دجال سے بڑا فتنہ آ گیا. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ یار یہ پہلی دفعہ کس نے ہمیں ہاتھ ڈالا ہے اور ہمارے بزرگوں کو ننگا کیا ہے، تو پھر یہ اس قسم کی منافقت کرتے ہیں. اچھا مجھے فائدہ ہوتا ہے، میں جب بولتا ہوں پھر لوگوں کو پتا چل جاتا ہے. اب یہ جب ویڈیوز اپلوڈ ہوئی، کسی نے جناب کلپ کاٹا کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں ایران گھٹنے ٹیک دے اور فوراً سے پہلے ڈیل کر لے. یہ بات جا کے میں نے کوئی 50 منٹ پوری تمہید بنا کے مقدمہ کھڑا کر کے اینڈ پہ کہا کہ فی الوقت جنگ رکوانے کے لیے اگر ڈیل آفر ہوتی ہے تو ایران ڈیل قبول کرے. کہتے ہیں دیکھیں ایران کو یہ بزدل بنا رہا ہے. اور بھائی یہ ڈیل ایران خود مانگ رہا ہے. وہ میں آج آگے پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا. شروع سے ایران کا تو موقف ہے کہ ہم نے یہ ڈیل لینی ہے. 2003 میں خامنائی صاحب نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے کیونکہ اس میں سویلین مرتے ہیں. یہ میں نے گن پوائنٹ پہ مفتی اعظم ایران کو، جو پوری دنیا میں اس وقت 2 بڑے مرجے جو ہیں آیت اللہ سستانی اور خامنائی صاحب، ان میں سے ایک ہیں، میں نے گن پوائنٹ پہ کہا تھا کہ آپ یہ فتویٰ دیں. پھر 2015 میں انہوں نے باراک اوباما جو پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، ان کے ساتھ ڈیل کی کہ ہمارے تو مفتی اعظم کا فتویٰ ہے، ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، ہم صرف انرجی کے لیے اسے یورینیم کو افزودہ کریں گے، انریچمنٹ کریں گے، اور وہ بھی اس لیول تک جو ہماری انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے ہم ایٹم بم تک نہیں لے کے جائیں گے. پھر IAEA کا حصہ بنے، NPT کے اوپر سگنیچر کیے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی نہیں کریں گے. یہ تو ٹرمپ جب 2018 میں آیا، اس نے آ کر ایران کی وہ ڈیل توڑ دی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ایران کی اگر یہ ڈیل قائم رہی تو 10 سال کے اندر دنیا کی 5 بڑی اکانومیز میں ایران آ جائے گا، کیونکہ ان کے پاس تیل اتنا ہے، وہ تو اس دنیا میں سروائیو کر سکتے ہیں بغیر کسی اور چیز کے.
حالانکہ اجناس بھی وہ اگاتے ہیں، باقی چیزیں بھی. ٹرمپ نے آ کے ڈیل توڑی تھی اسرائیل کے کہنے کے اوپر، وہی جو نیتن یاہو ہے جس کو اردگان صاحب نے اس دور کا ہٹلر ڈکلیئر کیا. ابھی بھی ایران ان سے ڈیل ہی کر رہا تھا. 5 دور ہو چکے تھے، چھٹے سے پہلے اسرائیل نے حملہ کیا، اسے پتا چل گیا تھا کہ یہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کامیاب ہوگی تو ایران سے زیادہ طاقتور ملک ہی کوئی نہیں ہوگا. تو یہ انجینئر صاحب نہیں کہہ رہے تھے کہ ڈیل لو، یہ ایران کی خواہش تھی. اب یہ دیکھیں کیسا یہ بنا کے پیش کر رہے تھے کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں گھٹنے ٹیک دو. کتنی 2 نمبری. اب آپ لوگوں نے جب خبریں سنی ہوں گی تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا. تمام ٹی وی چینلز یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں، ایک ایک ویڈیو بیان چلا رہے ہیں اور حقائق بتا رہے ہیں. اور پاکستان کے میڈیا کو سلام ہے، انہوں نے اس مشکل وقت میں ایران کا ساتھ دیا ہے. تمام ٹی وی چینلز نے، کوئی شک نہیں. خصوصاً شاہ زیب خانزادہ جس طریقے سے پروگرام کر رہا ہے اور جتنی محنت کے ساتھ، 50 بندوں کی ٹیم اس کے ساتھ ہے، ایک ایک چیز نکال کے وہ ان کے بیانات چلاتا ہے کہ یہ نیتن یاہو 1992 سے یہ رٹ لگا رہا ہے کہ چند مہینوں میں ایران نے ایٹم بم بنا لینا ہے. 30 سال سے اس نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا ہوا ہے سب کو. انیشلی تو وہ بی بی سی والوں نے، باقی لوگوں نے محنت کی تھی، لیکن اچھے طریقے سے پاکستان کا میڈیا سپورٹ کر رہا ہے. اور یہ وہ میڈیا ہے جس کو کسی زمانے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ایک لاڈلے کے تھرو، جو آج کل جیل میں ہے، اسی چینل کو کہتے تھے یہ یہودیوں کا چینل ہے، جیو، یہ جیو ہے. چلیں آپ کے بڑوں کا ایک اور جھوٹ بھی آپ پہ کھل گیا. آج جیو کی خبریں دیکھیں، باقی چینلز کی بھی. جیو کا میں اس لیے نام لیتا ہوں کہ وہ بڑا چینل ہے، لگ رہا ہے مسلمانوں کا چینل ہے. جس طریقے سے وہ مسلمانوں کے شہداء کے لیے شہید کا ورڈ استعمال کرتے ہیں اور اس میں وہ کافی حد تک اس طریقے سے خبر کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ مسلمان انکریج ہوں، ڈسکریج نہ ہو. اور اس میں ظاہر ہے بعض اوقات وہ حقائق بھی چھپا لیتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ایران نے دنیا فتح کر لی ہے. وہ دوسرا اینگل اس طریقے سے نہیں پیش کرتا ہے. یہ بھی ان کی اپنی ایک محبت کا تقاضا ہے. میرے نزدیک تو یہ غلط ہے، دونوں طرف کی پکچر پیش کرنی چاہیے. لیکن ایٹ لیسٹ ان کا محب الوطن ہونا، محب الاسلام ہونا تو ثابت ہے. جن لوگوں نے اب گالیاں نکالی تھی ان کو شرم کرنی چاہیے. تو ایک ایک کر کے سارے جھوٹ کھل رہے ہیں ان کے، کوئی نہیں بچ رہا. تو اللہ سے ڈر جائیں، کسی کا محرک اس طریقے سے طے نہ کریں. تو میرا کلپ چلایا جو انجینئر صاحب جناب وہ کہہ رہے ہیں گھٹنے ٹیکتے ہیں، انجینئر صاحب تو یہ کروانا چاہتے ہیں، یہ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ آئرن ڈوم کی تعریفیں کرتے تھے. او بھائی آئرن ڈوم کی تعریف میں اس لیے نہیں کرتا تھا کہ جی اسرائیل جو ہے وہ مسلمانوں کا بڑا خیر خواہ ہے. میں یہ کہتا تھا کہ تم بابوں کے ڈوم بناتے رہے ہو سیمنٹ کے، انہوں نے آئرن ڈوم بنایا. کہتے ہیں انجینئر صاحب فیل ہو گیا. جناب جتنے میزائل پھینکے ہیں نا ایران نے، اس ٹائم غزہ بن جانا تھا اسرائیل نے اگر آئرن ڈوم نہ ہوتا. 100% تو پرفیکشن کوئی نہیں ہوتی، 90% سے زیادہ انہوں نے میزائل روکے ہیں. وہ تو اب ریفل، اب امریکہ نے بھیج دیا، ریفل کریں گے پھر روکنا شروع کر دیں گے. لیکن ظاہر ہے سارے تو کوئی بھی نہیں روک سکتا، سارے تو پاکستان بھی نہیں روک سکا، سارے تو امریکہ بھی نہیں روک سکتا، لیکن میجارٹی تو روکے. تو کہتے ہیں جی یہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور میں یہ کہہ رہا تھا تم بابوں کے ڈوم نہ بناؤ، آئرن ڈوم بناؤ. امریکہ تو اب گولڈن ڈوم بنا رہا ہے اپنے لیے. اس بات کو کس طریقے سے کر کے پریزنٹ کرتے ہیں. پھر میری پرانی ایک ویڈیو اٹھائی تھی، انجینئر صاحب نے آئرن ڈوم کو حفیظہ اللہ کا. اور بھائی وہ تفنن پہ ایک بات ہو رہی تھی، ایک بندہ یروشلم سے آیا، 1.5 سال پرانی میری ویڈیو، اور وہ کہہ رہا ہے کل ایران نے یہاں پھینکے تھے اور اگر یہ آئرن ڈوم نہ ہوتا تو ہم تو یہاں UN کی طرف سے ہیں، ہم مسلمانوں نے بھی مرنا تھا اس میں آ کے. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار دیکھ لیں، آپ کی حفاظت غوث پاک نے نہیں کی ہے، آئرن ڈوم حافظہ اللہ نے کر دی آپ کی حفاظت. ادروائز ایران کے جو بم ہیں وہ آپ کے اوپر بھی گرنے تھے. کہتا ہے جی بالکل علی بھائی ایسا ہی ہے. یہ ایک بات ہو رہی، اس کو اٹھایا اور اس طرح انہوں نے کہا یہ تو یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہودیوں کے ساتھ وہ ملے ہوئے بھائی جنہوں نے کہا قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. یہود و نصارہ کے ساتھ وہ لوگ ملے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کو قادیانیوں والی نماز سکھائی بغیر رفع الیدین کے. یہودیوں کے ساتھ وہ لوگ ملے ہوئے ہیں جنہوں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کا دفاع کیا، مناظرے لڑے. یہ اب میں شروع ہوا نا یہ گردان پڑنا، تو پھر ٹاپک آج والا رہ جائے گا. تو یہ 2 نمبر چھوڑیں.